اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی والدہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریباً 20 یا 22 سال کی عمر میں ہی رحلت ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکثر عرب کے لوگ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ دولت کو پانے کے لیے کیا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات شادی کے بعد بھی کچھ ٹھیک نہ تھے، تب یہ الزام جھوٹا ثابت ہوا۔ اکثر حضرت فاطمہ کے گھر کی یہ حالت ہوتی کہ حضرت علی روزانہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مزدوری کو نکل جایا کرتے تھے۔ مزدوری ملتی تو گھر میں چولہا جلتا، ورنہ گھر میں فاقہ ہوتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اپنی روزانہ کی پوری کمائی کسی ضرورت مند کی مدد میں خرچ کر دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی حضرت فاطمہ کے پاس کچھ بھی دولت نہ تھی۔ حضرت فاطمہ کا نور اور سادگی دنیا میں کسی اور عورت کے پاس نہیں ہے۔ وہ گھر میں چکی پیسنے سے لے کر جھاڑو، برتن اور بچوں کی پرورش سب کام خود اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی۔ حضرت علی کے گھر میں بستر کے نام پر اونٹ کی ایک سوکھی کھال تھی، جس پر ان کا اونٹ دن میں چارہ کھاتا اور رات میں وہی کھال سونے کے کام آتی تھی۔ اس طرح کی زندگی ہونے کے باوجود حضرت فاطمہ نے اپنے شوہر سے کبھی کوئی شکایت نہیں کی اور نہ ہی کوئی فرمائش کی۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا جوڑا مثالی رہا ہے۔ حضرت فاطمہ نے کبھی بھی اپنے شوہر کی خدمت گزاری میں کوئی کسر باقی نہ رکھی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری بیٹی کو ہمیشہ یہی نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ بیٹی، عورت کا سب سے بڑا اخلاقی فریضہ شوہر کی خدمت گزاری اور فرما برداری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے داماد سے بھی ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے کہ آپ مجھے بے حد عزیز ہو۔ فاطمہ بھی مجھے بے حد عزیز ہے، ہمیشہ میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لاڈلی بیٹی کو دیکھنے اس کے سسرال جاتے ہیں۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر موجود نہیں تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ کہا، اسے سن کر آپ بھی حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ حضرت فاطمہ کی شادی کے 3 دن بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری اور لاڈلی بیٹی کو لینے کے لیے حضرت فاطمہ کے سسرال گئے، یعنی حضرت علی کے گھر تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو آزمانے کے لیے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ، میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو یہ سن کر حضرت فاطمہ اپنے والد محترم سے عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے والد بھی ہیں اور اللہ کے نبی بھی ہیں، میری جرأت نہیں کہ میں انکار کروں، لیکن ابا حضور، میں نے آپ سے یہی سنا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کبھی بھی گھر سے نہ نکلنا۔ ابھی میرے شوہر گھر پر نہیں ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں حضرت علی یعنی اپنے شوہر کا انتظار کر لوں۔
بیٹی کے منہ سے یہ بات سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آہٹ کو سمیٹا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی کچی زمین پر دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھ گئے اور حضرت علی کا انتظار کرنے لگے۔ اس دن یہ بھی بڑی عجیب بات تھی کہ اس دن حضرت علی بڑی دیر سے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر آئے تو آپ نے دیکھا کہ گھر میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچی زمین پر دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے۔ اتنے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے علی، اگر اجازت دو تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کو گھر لے جاؤں۔ یہ سن کر حضرت علی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا رنگ روپ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آج مجھے جتنی بھی عزت ملی ہے وہ سب آپ کے قدموں کی برکت سے ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر میں آپ کو کیسے اجازت دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، میں نے فاطمہ کو یہی سکھایا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا۔ اس لیے فاطمہ کہتی ہے کہ ابا جان، جب تک میں اپنے شوہر حضرت علی سے گھر جانے کی اجازت نہ لے لوں تب تک میں گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ سن کر حضرت علی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دعا کریں کہ اللہ پاک فاطمہ کے ان نیک اعمال کی برکت سے مجھے کل قیامت کے دن کامیابی عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے مت نکلنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس لیے آپ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر عمل ضرور کریں۔ انشاءاللہ آپ دونوں جہانوں میں کامیاب ہوں گے۔